ظاہر ہے ایک اب عدت والا کیس کا بھی فیصلہ آنے ہی والا تھا، مگر جج صاحب نے بالکل آخری لمحے پہ جا کے کہا کہ کسی اور کو دے دیں تو معاملہ لٹک گیا، ورنہ توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی، سائفر میں تو عمران خان صاحب بری ہو گئے۔ مشکل نہیں ہوگا اب انہیں زیادہ دیر جیل میں رکھنا آپ کے خیال میں؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ اگر قانونی لحاظ سے دیکھیں، عدالتی فیصلوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو عدت میں نکاح والا جو کیس ہے اس کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور اس سٹیج پہ جج کی تبدیلی کافی مشکل کام تھی، لیکن پھر بھی جج صاحب جو ہیں ان کو جب کہا گیا کہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ ٹرانسفر کر دیں، کیس کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں اور ساتھ میں فیصلہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جج صاحب یہ استدعا مسترد کر چکے تھے مانیکا صاحب کی، مگر فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہوتا نہیں ہے، اس کے بعد کر دیا انہوں نے یہ کام۔ ہاں، تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اناؤنسمنٹ میں تھوڑے اور دن لگ جائیں، لیکن ایک جو میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور میں نے ڈسکس بھی کیا ہے کچھ حکومت کی اہم شخصیات کے ساتھ، ان کو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس سے بڑی امید وابستہ ہے اور اس کا بھی ٹرائل ابھی ہو رہا ہے، اور تو ان کا ایک خیال ہے کہ اگر عدت میں نکاح کیس جو ہے اس میں بھی اگر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں تو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں وہ پھنس جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ لوئر کورٹ سے جو ٹرائل کورٹ ہے وہیں سے وہ سزا ہوگی، لیکن پھر اس کو برقرار رکھنا ہائی کورٹ میں اور پھر اس سے اوپر سپریم کورٹ میں یہ کافی مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب پر کچھ نئے مقدمات بھی بنانے کی تیاریاں ہیں، تو لگتا مجھے یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج سائفر کیس سے نکلے ہیں اور آج تحریک انصاف کے بہت بڑے بڑے رہنما جو قانون دان بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب ابھی رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ایٹیچیوڈ پہ، اور وہ جو بھی کریں گے وہ میرا خیال ہے جیل سے بیٹھ کے کریں گے، اور ابھی جو حکومت ہے وہ بھی کوشش کرے گی کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ان کو کوئی سزا سنوا دی جائے، تو فی الحال مجھے مشکل نظر آتا ہے خان صاحب کا باہر آنا۔ صاحب، اور آج کے کیس میں سائفر کیس میں آپ کے خیال میں کیس ہی بوگس تھا، شواہد ہی نہیں تھے، کیس بنتا ہی نہیں تھا، یا جس طریقے سے کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے جلدی میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، جو پروسیکیوشن کے بہت سارے لوپ ہولز تھے اس جلدی میں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ سارا خراب ہوا؟ بات یہ ہے کہ ہم اب جو کچھ قانونی حقائق ہیں، تاریخی حقیقتیں ہیں، ان کو ہم نظر انداز تو نہیں نہ کر سکتے۔ اب اگر میں کہہ دوں جی یہ تو کیس بالکل ہی بے بنیاد تھا، بھائی ہمارے سامنے عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پہ ایک جلسے میں بطور پرائم منسٹر اس طرح جیب سے خط نکالا اور کہا کہ یہ ہے میرے پاس ثبوت، انہوں نے کہا یہ سائفر ہے، تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تو لہرائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب حکومت کا ایک کام تھا کہ جب انہوں نے مقدمہ قائم کر دیا عمران خان پہ تو یہ حکومت نے ثابت کرنا تھا کہ وہ عمران خان نے جو اس طرح کوٹ کی جیب سے نکال کے کاغذ لہرایا تھا وہ دراصل سائفر تھا۔ خان صاحب نے اس تقریر اور اس کاغذ کی بنیاد پہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کیا ہے، میرے خلاف مغرب نے سازش کیا ہے، اور انہوں نے اس پہ پالیٹکس کی اور وہ بڑی کامیاب پالیٹکس کی۔ حکومت نے ان کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی سٹیج پر وہ جو سائفر ہے وہ انہوں نے عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو حکومت بتا سکتی ہے، تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ سائفر کیس ایک حقیقت تھی۔ بظاہر اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ نے نہیں، جنرل باجوہ نے سازش کی، لیکن وہ خود کہتے تھے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور وہ خود کہتے تھے کہ یہ میرے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہے، تو وہ عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ یہ ایک حقیقت ہے، تو میں اس کیسے کہہ دوں کہ وہ حقیقت نہیں ہے؟ اور حکومت جو ہے اس نے عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا سزا دلوانے کے لیے وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں کی، تو اب اس میں کمزوری کس کی ہوئی؟ حکومت کی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک لیگل کیس نہیں تھا، اس کو عمران خان صاحب نے اپنی چلاکی سے اس کو ایک پولیٹیکل کیس بنا دیا اور یہ ایک سیاسی کیس بن گیا،
اور سیاست میں عمران خان جیت گئے، حکومت ہار گئی۔ صاحب اور اس سب میں اب ظاہر عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز ہیں کہ وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، واضح کرتے ہیں ان سے تو کروں گا نہیں، سیاستدانوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب زیادہ دیر لگے گی نہیں؟ تاریخ آپ نے دیکھی ہے، سیاستدانوں کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، سیاستدانوں نے ایونچولی پریویل بھی کیا ہے، بیک فٹ پر بھی گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ عمران خان صاحب کے ٹرمز پر ہی ان سے بات کی جائے، یا ابھی ٹائم ہے اس میں؟ شاہ زیب صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ذرا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا نو کمنٹس۔ عامر صاحب، اور ساتھ میں پھر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ماحول ہے، کم از کم یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، تحریک انصاف خود انرجائز ہو رہی ہے، جو ایک بیک فٹ پر گئی تھی، سال ہو گیا، ایک لگتا ہے آپ کو کہ وہ انرجائز ہو رہی ہے، یا ابھی تک کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے؟ دیکھیں، کنفیوژن تو تحریک انصاف کے اندر بھی ہے اور تحریک انصاف کے مخالفین کے اندر بھی کنفیوژن ہے، بہت زبردست کنفیوژن ہے۔ اور تحریک انصاف کے اندر کیا کنفیوژن ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا تھا جب تھوڑے دن پہلے ایک عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کی گئی شیخ مجیب کے بارے میں، تو پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے اس کو ڈس اون کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو اون کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے رینکس میں۔ اب تو عمران خان صاحب نے اپنے اس ٹویٹر پوسٹ کو اون بھی کر لیا ہے۔ اسی طرح حکومت جو ہے، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی جناب کہ بس اب ہم حکومت میں آ گئے ہیں، ہمیں وزارتیں مل گئی ہیں، تو اب ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ پہلے بھی وہ اپنے آپ کو سیاہ و سفید کے مالک سمجھتے رہے، اور جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ جوڈیشری کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں، متھا لگا لیتے ہیں، اور ہمیشہ ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی بھی جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ دوبارہ وہی پرانی غلطیاں کر رہی ہے جو انہوں نے 90s میں بھی کی، 97 میں بھی کی، پھر انہوں نے 2013 میں بھی کی، اور اب دوبارہ 2024 میں وہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کنفیوژن ہے۔ ان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشری کے ساتھ محاذرہ ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ لاہور والے کہتے ہیں جی جوڈیشری کی ایسی کی تیسی، اسلام آباد والے کہتے ہیں نہیں جوڈیشری سے پنگا نہ کرو، تو یہ ان کے اندر بھی کنفیوژن ہے۔ تو اس جو حکومت کے رینکس میں جو کنفیوژن ہے اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے رینکس میں کنفیوژن ہے اس کا مسلم لیگ نون کی حکومت فی الحال فائدہ اٹھانے میں ناکام ہے۔ اور یہ جو حکومت کا کانفیڈنس ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں اور ہم حکومت کرنے کے لیے یہاں پر ہیں، جو بھی عمران خان صاحب کے فیصلوں کے معاملات ہیں وہ فی الحال نہ جیل سے باہر آئیں گے، نہ ہی ہمارے لیے خطرہ بنیں گے، اور حکومت چلے گی، آپ کو کانفیڈنس درست ہے کہ فی الحال واقعی حکومت چلے گی؟ دیکھیں، یہ جو مسلم لیگ نون کا جو کانفیڈنس ہے نا آج کل، یہ ویسا ہی کانفیڈنس ہے جیسا کہ مارچ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کا بھی یہی کانفیڈنس تھا، اور وہ یہ کہتے تھے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی آصف زرداری کو اور نواز شریف کو قبول نہیں کر سکتی، ان کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور نواز شریف کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا، اور آصف زرداری جو ہے یہ کبھی جو ہے یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا۔ تو اس وقت خان صاحب بڑے پر اعتماد تھے، بعد کے حالات و واقعات نے بتایا کہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے۔ یہ ویسا ہی اعتماد آج کل مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کا مارچ اپریل 2022 میں تھا، اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمران خان کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا، لیکن یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں پہ ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے۔